الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام بالتحیت والاکرام علی آباء الحسین و بناء الحسین و اجداء الحسین و اولاد الحسین و اعوان الحسین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک امیر المؤمنین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خصوصاً علی مجالسکم بأن فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا واجمعین. خصوصاً علی مجالسکم سیدہ زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا. خصوصاً علی مجالسکم حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ. خصوصاً علی مجالسکم پیر و مرشد سید شاہ رشد علی القادری الجیلانی والبغدادی الحسنی والحسینی. قال اللہ قل ان کنتم فی بیوتکم لا برز الذین علیہم القتل. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولعنۃ اللہ علیہ من اجمعین اذا قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم والقرآن الکریم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغاز محرم 1444 ہجری ہو چکا ہے اور آج آپ تمامی حضرات مجلس عزا میں مولا حسین کی فرش عزا میں آپ تمامی حضرات یہاں موجود ہیں. مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں شکر گزار ہوں بانی مجلس میرے بھائی جناب جان عالم قادری صاحب کے گھر میں یہ مجلس پڑھ رہی ہوں. مولا ان کے گھروں میں خیر برکتیں عطا فرمائیں، ان کے رزق میں اضافہ عطا فرمائیں اور مولا انہیں تاعمر حیات سے نوازے اور ان کے گھروں میں مصیبت اور رنج و غم دور ہو سوائے غم کربلا غم حسین کے. آج اس مجلس عزا میں چند باتیں آغاز محرم سے ریلیٹڈ کچھ باتیں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی. چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کی محفل عزا کوئی جشن میں یا کوئی خوشی کے ماحول میں نہیں رکھی گئی ہے. یہاں میں خود آئی ہوں آپ کو رلانے اور آپ یہاں خود آئے ہیں رونے. اپنے آبا و اجدادوں پر نہیں بلکہ غوث العظم کے آبا و اجداد پر مولا حسین علیہ السلام کے غم میں آپ لوگ شامل ہونے آئے ہیں. جناب زہرا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا واجمعین صلوات اللہ علیہا کو پرسہ پیش کرنے آپ آئے ہیں. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم تمام حضرات یہاں موجود ہیں، مولا حسین علیہ السلام کی مجلس عزا کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے اور بہت ہی زیادہ فخر کی بات ہے، کیونکہ آج کل تو ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا، ہیپی نیو ایئر کا، نیا سال مبارک ہو، ہے نا، یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے. تو وہ لوگ کبھی بھی مولا حسین کے نہ بزم میں آئیں گے اور نہ ہی وہ مولا حسین کو اپنے خراجت پیش کریں گے، نہ ان کے غم میں روئیں گے، کیونکہ ایسے لوگوں کا کہنا ہے کہ رونا شرک اور بدعت ہے. جی رونا شرک ہے. نیا سال ہے، خوشیوں کا مہینہ ہے، نیا سال ہے ہمارے لیے، ہیپی نیو ایئر ہے، تو کیوں نہ ہم جشن منائیں. ہم تو سالوں سالہ جشن مناتے ہیں. یہ واحد ایسا مہینہ ہے جہاں ہم اپنی خوشیوں کی شروعات غم حسین سے کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. بہت ایسے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ مجلس کرنے سے کیا ہوگا. جی قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ مجادلہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس. مختصر بتا رہی ہوں،
لیکن میں اس کی ترجمہ میں پوری مکمل کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے مومنو، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اللہ رب العزت، اللہ رب العالمین کبھی بھی مشرکوں سے بات نہیں کرنا پسند کرتے، کافروں کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے۔ ہمیشہ اگر رائے مشورہ اگر پیش کرنا ہو، اگر کچھ پیام بیان کرنا ہو، تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، جی ایمان والو۔ جس کے قلب میں مولا حسین کی محبت و مودت شامل ہوگی، وہ غم حسین میں شریک بھی ہوگا اور اپنے گھر میں غم حسین بھی منائے گا، مجلس بھی کرے گا۔ بہرحال میں اس آیت کی تفصیلات میں بیان کر رہی ہوں، تفسیر بیان کر رہی ہوں۔ مولا حسین کے بزم میں آنے والے تمام حضرات، آپ تمامی خواتین حضرات متوجہ ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، اپنے اپنے گھروں میں مجلس عزا کے دروازے کھول دو، مجلس عزا کے دروازے کھول کر بیان کرو۔ اور اس کے علاوہ اور کیا کہا؟ کیوں کہا ایسا کرنے کے لیے؟ کیونکہ کل روز محشر میں تمہارے جنت کے باب کھول دوں گا۔ مجلس لوگ کہتے ہیں نا مجلس کہاں لکھا ہے جی۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ مجلس عزا اپنے اپنے گھروں کے دروازے مجلس عزا کے لیے کھول دیتے ہیں، میں کل روز محشر ان کے درجات کو بلند فرماؤں گا، اور میں تو ہوں ہی بڑا عزت و بزرگی والا، بڑا عزت بخشنے والا، میں عطا کرنے والا ہوں۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم عطا کرنے والے، لیکن اس سے پہلے ہمیں وہ عطا چاہیے، ہے نا، ہمیں وہ عطا چاہیے۔ اسی لیے تو آپ اور ہم یہاں آئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، بڑا قیمتی وقت ہے میرا، میں وقت نکال کر نہ آ سکوں گی یا نہ آ سکوں گا مجلس عزا میں۔ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جس کے دل میں مولا حسین کی محبت ہوگی، وہ کہیں بھی ہو وہ کھینچا چلائے گا، بھلے آپ اسے دعوت دے یا نہ دے، آپ اسے بلائیں یا نہ بلائیں، وہ ضرور اگر سنے گا کہ کیا مولا حسین کی مجلس ہو رہی ہے، میں ضرور آؤں گا۔ اور اس میں بات مسلک کی نہیں ہے، بات اس میں ایمان کی ہے، بات اس میں عقیدے کی ہے، بات اس میں مودت کی ہے۔ کیا ہم بھول گئے وہ آیت، سورہ الشورى کی آیت، یا ایھا الذین، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ مجھے اجر رسالت میں صرف ایک ہی چیز چاہیے، کوئی دولت شہرت کچھ نہیں چاہیے، مال و دولت کچھ نہیں، کوئی اشرفیاں سونے چاندی ہیرے موتی نہیں چاہیے۔ کیا چاہیے؟ میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ کیا آج ہم یہ مودت، یہ خراج عقیدت پیش کرنے نہیں آئے ہیں؟ یہ وہی مودت ہے جو آج ہمیں کھینچا لے آیا اپنے اپنے گھروں سے، اپنے اپنے گھروں سے۔ ایک بات آپ لوگ بڑے ہی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے گا، میری تمام مائیں حضرات بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، عزیزان گرامی، آپ بتائیے کہ سب کی زندگی میں کہیں نہ کہیں غم ہے، کہیں نہ کہیں مصیبت ہے، کہیں نہ کہیں پریشانیاں ہیں، لیکن جب آپ فرش عزا میں ہر محرم کی پہلی تاریخ آغاز محرم میں تشریف لاتے ہیں، کیا آپ کے دلوں میں، آپ کے قلب میں اطمینان محسوس نہیں ہوتا؟ کیا آپ کے دلوں میں سکون محسوس نہیں ہوتا؟ آج اسی سکون کے لیے تو ہم یہاں آئے ہیں۔ پورا دن پریشان رہتے ہیں، کسی نہ کسی کام میں الجھے ہوئے رہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے نمازوں میں دعا کرتے ہیں، دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ میرے قلب کو سکون عطا فرما، دولت بعد میں دینا، پہلے میرے قلب میں، میرے دل میں سکون عطا فرما۔ اور سب سے بڑی سکون ذکر الہی میں ہے۔ یہ وہ ذکر الہی ہے جہاں اللہ کی اللہیت جو ہے مولا حسین نے بچایا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی غرب کی بات ہے، خاص طور سے میرے لیے، کیونکہ میں خود ایک ذکر کرتی ہوں۔ جہاں کہیں بھی اگر محرم میں مجلس عزا ہوتی ہے، میں اپنے تمام کام کو بند کر دیتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ بس یہ 10 دن یہ عشرہ گزر جائے،
پھر کام تو ہوتے رہیں گے، پتہ نہیں ہمیں پھر نصیب ہو یا نہ ہو۔ مجلس کے لیے تو میں نے کہہ دیا، اب بات آتی ہے رونے کے لیے، تو کچھ چند ایسے میں تاریخ کے جملے آپ لوگوں کو پیش کرنے لگی ہوں کہ ہمارے غوث الاعظم کی کتاب کتب ربانی، غوث الاعظم کی کتاب میں یہ آیا ہے، فضائل غوث، فضائل غوثیہ کتاب کا نام ہے، سنت والجماعت کی کتاب ہے، اور اس میں یہ آیا ہے کہ ہمارے غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ میرے آبا و اجداد یعنی میرے مولا حسین کے حرم شریف پہ یعنی ان کے روضے پر اللہ سبحانہ و تعالی 70,000 فرشتے مقرر رکھے ہوئے ہیں، 70,000 فرشتے، ایک نہیں 70,000 فرشتے۔ کیوں؟ کیونکہ تا قیامت تک انہیں ایک ہی کام ہے۔ فرشتوں کا کام کیا ہے؟ عبادت کرنا، ہے نا؟ چلیے ٹاپک ہے، فرشتوں کا کام ہے عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، ہے نا؟ لیکن اللہ نے خود تمام 70,000 ملک کو مولا حسین کے توجہ چاہوں گی، مولا حسین کے روضے پر انہوں نے مقرر رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تا قیامت تک تمام 70,000 فرشتے مولا حسین کے غم میں گریا کرے، رویا کرے۔ یہ امام احمد ابن حنبل کی کتاب میں بھی فضائل صحابہ میں صفحہ نمبر 1154 میں آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ رونے کے لیے کسی نے پوچھا کہ یا غوث، ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ ہم آپ سے کچھ سوال کر سکے، لیکن ایک چھوٹی سی سوال ہے، ایک چھوٹی سی التجا ہے، کیا آپ جواب دینا پسند کریں گے؟ کہا بے شک پوچھو۔ کہا یا غوث، جب محرم آتا ہے آپ کالے لباس کیوں پہنتے ہیں؟ جی کہتے ہیں نا، ارے کالے لباس کیوں پہن رہے ہو، کیا ہو گیا ہے؟ پورے سال بھر آپ پہنیے، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ محرم میں اگر آپ کالے لباس، کالے برقعے، کالے نقاب اگر آپ پہن لیے، کہیں بھی لوگ آپ کو دیکھ لیے تو کہیں گے کہ کیا تم شیعہ کمیونٹی سے بلونگ کرتی ہو، کیا تم شیعہ ہو گئی ہو؟ میرا تو ٹائٹل ہے قادری، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شیعہ سمجھتے ہیں اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ مجھے میرا اعمال نامہ مجھے میرے قبر میں لے کر جانا ہے، نقیرین کو جواب دہ میں ہوں گی، کوئی اور نہیں ہوگا۔ تو غوث الاعظم سے یہ فضائل غوثیہ میں ارشاد ہے، آپ سب پڑھ سکتے ہیں۔ غوث الاعظم جبہ پہنا کرتے تھے، اس کے اوپر سے عبا پہنا کرتے تھے، امامہ پہنا کرتے تھے، پورے کالے رنگ کا۔ سنت والجماعت کی میں ریفرنس دینے لگی ہوں، پورے کالے رنگ کا 40 دن تک۔ تو ان کے خادم نے پوچھا کہ غوث ماجرا کیا ہے؟ بے شک آپ نے کہا رونا جائز ہے، آپ نے بتا دیا ہمیں، لیکن یہ کالے کپڑے سمجھ نہیں آئے۔ کہا کہ جب یہ میری سنت نہیں ہے، یہ سنت تو جناب زینب سے آئی ہے، یہ سنت امام سجاد سے آئی ہے۔ جب امام سجاد کربلا سے لوٹے، تھکے ہارے ہوئے، بہت ہی زیادہ تکلیف زدہ ہوئے، غم کے مارے ہوئے جب واپس آئے، انہوں نے کالے عبا اڑنا شروع کر دیا، کالے رنگ کا، کالے امامہ پہننا شروع کر دیا۔ کہا کہ کیا بات ہے یا سجاد، آپ کالے کیوں پہن لیے؟ کہا کہ یہ رنج و غم کی نشانی ہے، یہ غم کی نشانی ہے کہ ہم مولا حسین کے غم میں کالے لباس پہن رہے ہیں، کوئی فیشن نہیں ہے، یہ تو ہمارے غوث الاعظم نے کیا ہے تو ہم آج کر رہے ہیں، اس میں برائی تو کچھ نہیں ہے۔ کالے کپڑے پہننا اگر برائی ہے، اس بات کی یہ دلیل ہے کہ شیعہ ہونے کی نشانی ہے، تو خانہ کعبہ، اللہ معاف کرے مجھے لیکن میں بولنے پر مجبور ہوں، خانہ کعبہ کے غلاف بھی کالا ہے۔ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ کیا ہم اسے کلرفل کر دیں؟ ثم معاذ اللہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے یہ رنگ، تبھی تو جب بھی فرش ازاں ہوتا ہے ہم کالے پہننا اور کالے کلر کے بچھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہم دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم خوشیاں نہیں منا رہے ہیں۔ نئے لباس پہن کر، جو 10 محرم میں لوگ نئے لباس پہن کر چمکتے دکھائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نیا سال ہے، جی تو انہیں یہ ان کے منہ پر سب سے بڑا تماچا ہے کہ دیکھو ہم یہ کالے لباس پہن کر ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم مولا حسین کے غم میں شامل ہیں، مولا حسین کا غم مناتے ہیں۔
फजाइल गौसिया से मैंने ये बात साबित कर दी। एक वाकया मैं आप लोगों को सुनाना पसंद करूंगी। एक बार आप लोग बावाज़ बुलंद दुरूद पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। एक वाकया जो मौला हुसैन के बचपन का वाकया है, आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैं उसकी तफसीलात आज मैं बयान करूंगी। उम्मे सलमा को रसूलुल्लाह ने फरमाया कि या उम्मे सलमा, मेरे कमरे में ख़ास तौर से, मेरे कमरे के बाहर आप रहें और ख़ास तौर से कमरे के अंदर किसी को आने की इजाज़त ना देना, क्योंकि कुछ बहुत ही ज़रूरी बात हो रही है मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान, और अल्लाह के फरिश्ते यानी जिब्रील आमीन मौजूद होंगे, तो आप किसी को कतन इजाज़त ना देना। अगर कोई कहे कि रसूलुल्लाह से मुलाकात करनी है तो आप कह देना कि मस्जिद नबवी में इंतज़ार करें, मैं वहाँ मिलूँगा। तो ये कहना था कि उम्मे सलमा रसूलुल्लाह के हुजरा शरीफ के बाहर मौजूद थी, उनके घर में भी एक हुजरा था, तो वहाँ खड़ी थी। मौला हुसैन, बचपन का आलम था, मौला हुसैन खेलते हुए आए और रसूलुल्लाह को ढूंढने लगे और उनकी खुशबू सूंघ कर उन्होंने कहा कि मेरे नाना जान अंदर मौजूद है। कहने लगे कि नानी, मेरे नाना जान अंदर मौजूद है। कहा हाँ बेशक मौजूद है, लेकिन उन्होंने मना किया है। उन्होंने ख़ास तौर से ये हुक्म दिया है कि अंदर कोई ना आए। कहा कि नाना जान ने ऐसा कहा? कहा वो औरों के लिए कहा, मैं तो हुसैन इब्ने अली हूँ, मैं तो उनका नवासा हूँ, मेरे जाने से उन्हें क्या एतराफ़ होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो वो जिद करने लगे और वो कूद कर चले गए। उम्मे सलमा रोकती रह गई कि नहीं बच्चे, आप नहीं जा सकते। कहा नहीं, मुझे जाना है, मुझे नाना जान से ज़रूरी बात करनी है। जैसे ही गए वहाँ देख रहे हैं जिब्रील आमीन मौजूद है। जिब्रील आमीन ने क्या किया? जिब्रील आमीन ने मौला हुसैन के कदमे मुबारक का बोसा लिया। तवज्जो, कदमे मुबारक का बोसा लिया, दस्ते अदब को जोड़ा और उनके सामने उन्होंने सजदा रेज हुए। अब मैं यहाँ रुक कर एक जुमला पेश करूं अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। ये मौला हुसैन के लिए जिब्रील आमीन ने किया था। आज जब हम शवीए हुसैन ताजिया बनाते हैं, अलम निकालते हैं, जब मौला हुसैन के ताजिए को चूमते हैं तो लोग कहते हैं बिद्दत है, बिद्दत है। लेकिन रसूलुल्लाह उनके हाथों को चूमा करते थे और रसूलुल्लाह उनके हाथों को चूम कर कहते थे कि अल हसन वल हुसैन शबाब अहलल जन्ना, कि मेरे हसन और हुसैन जन्नतों के मर्दों के सरदार हैं। और वो चूमते उनके दस्ते अदब को और इसके साथ साथ वो बोसा भी देते हैं और कहते कि मेरे हसन और हुसैन, खास तौर से मेरे हुसैन के हथेली से जन्नत के फूलों की खुशबू आती है, क्योंकि मेरे हुसैन जन्नत के फूलों में से एक खुशनुमा फूल है जो बड़ी महक है, बड़ी ही चटक है। ये मौला हुसैन के लिए फरमाया। और जब ये मौला हुसैन आगे कमरे में बढ़ गए, इस वाक़ये की मैं रेफरेंस देने लगी हूँ सवाइकुल मुहर्रिका, चैप्टर नंबर 11 सेक्शन 3 पेज नंबर 292 में ये मौजूद है। सुन्नत वल जमात की किताब है। अब आप लोग सोच रहे हैं क्या बात है, मैं ये पर्चा लेकर क्यों आज बैठी हूँ। दरअसल कई लोगों ने मुझसे कहा है कि क्या खुद ही अपनी बातों में मगन हो, खुद ही अपनी बातें बना कर पेश करती हैं आप, ज़रा रेफरेंस भी तो दें आप। इसलिए मैं आज रेफरेंस भी अपने साथ लेकर आई हूँ। सब सुन्नत वल जमात की किताब से मैं जिक्र अज़ा कर रही हूँ। तो जैसे ही मौला हुसैन कमरे में गए, जिब्रील आमीन ने ये मंजर, ये उन्होंने अमल किया तो रसूलुल्लाह ने पूछ लिया। देखिए रसूलुल्लाह तो सब जानते हैं, वो खुद ही अमल करते, लेकिन उन्होंने पूछा क्यों? क्योंकि उम्मत के सामने जवाबदेह होना है सभी को, है ना, अंबिया इकराम को उम्मत के सामने जवाबदेह होना है। तो बस ये जैसे ही ये कहना था तो उसके बाद जिब्रील आमीन से रसूलुल्लाह ने पूछा, कहा जिब्राइल ये तुम क्या करते हो? तुम्हारी हद तो सिदरतुल मुंतहा तक है, तुम उससे आगे भी नहीं बढ़ सकते, वहीं तक तुम सजदा रेज होते हो,
لیکن آج تم نے میرے حسین کے قدموں کا بوسہ لیا. کیوں؟ کہا کہ میری حد تو سدرۃ المنتہا تک موجود ہے، لیکن اگر غلامی میں اتر آؤں تو مجھ سے بڑا وفادار کوئی نہ ہوگا، اور میں آج اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے. میں نے اپنی محبت دکھائی ہے، میں نے اپنی مودت دکھائی ہے امام حسین کے لیے. یہ جبریل امین نے کر کے بتا دیا. وہ ملک تھے، وہ کرتے ہیں. اور لیکن آج ہم امت اگر یہ عمل کرتے ہیں تو وہ شرک بن جاتا ہے، بدعت بن جاتا ہے. رسول اللہ ان کے ہاتھوں کے بوسہ لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرا حسین جو ہے بڑے بڑے کام کو انجام دے گا. میں وہ ہوں، سنیں ان کے جملے، رسول اللہ کے جملے، میں وہ ہوں جس نے دین لایا، جی دین لایا، رسالت لائی، نبوت لائی، کتاب اللہ کی قرآن کو لایا. میں نے اللہ کی الہیت کو واضح کیا. اور میرا حسین وہ ہے جو ایک دن ایسا دن آئے گا جو میرے گھر کے سب سے چھوٹے فرد، سب سے چھوٹے شہزادے نے سب سے بڑا کام کیا ہوگا، سب سے بڑا کام کریں گے. کون سا کام؟ میرا حسین وہ ہے جو دین کو بچائے گا، اللہ کی الہیت کو بچائے گا، رسالت و نبوت کو بچائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ امامت کو بھی بچائے گا، اور اس کے علاوہ انسانیت کو بھی. سب سے پہلے اگر بات آتی ہے، آپ چھوڑ دیں، مسلک چھوڑ دیں، نبوت و رسالت چھوڑ دیں، امامت بھی چھوڑ دیں، انسانیت. کیا ہمارے سینوں میں دل نہیں ہے؟ آپ کے سینے میں ہے، سب کے سینوں میں دل ہے. لیکن وہ کون لوگ ہیں جو خوشیاں منانے کے لیے سب کو مبارکبادی دے رہے ہیں؟ کیا ان کے دلوں میں، ان کے سینے میں دل نہیں ہے؟ دل ہے. ہم تو لباس کالا پہنتے ہیں، ان کا تو دل ہی کالا ہے. میں یہ بولنے پہ مجبور ہوں. میں کبھی بھی کسی پر میں طنز نہیں کرتی، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلکوں میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں. میں بھی سلسلہ قادری سے ہوں. کیا میں بار بار اپنے مسلک کو اجاگر کرتی ہوں؟ آپ بھی وارث شاہ پیا سے ہیں، کیا آپ بتاتے ہیں کہ میں وارثی ہوں، میں وارثی ہوں، وارثی کا نعرہ لگاتے ہیں؟ نہیں. لیکن جب ذکر ازا ہوتا ہے تو ہم ایک ہی بات کہتے ہیں، صرف ایک ہی، کہ ہم حسین ہیں، ہم حسینیت کا پیغام پھیلاتے ہیں. ہمارے دلوں میں مولا حسین کی محبت جاگ رہی ہے. ہم حسینی ہیں، یہ بات ہم ثابت کرتے ہیں. بہرحال میں آگے بڑھتی ہوں اپنے واقعات میں. تو جبریل امین نے یہ عمل کیا. اس کے بعد جیسے ہی مولا حسین کو رسول اللہ نے دیکھا، سینے سے لگا لیا انہوں نے، سینے سے لگا لیا اور لگا کر کہا کہ حاذ الحسین فارقو یا جبرائیل، اے جبرائیل پہچان لو یہ میرا حسین ہے. کہا بے شک یا رسول اللہ، میں تو جانتا ہوں، میں پہچانتا بھی ہوں کہ یہ آپ کے شہزادے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. کہا کہ اس بات کا گواہ رہنا کہ میں نے کہا تھا، میں نے اپنی امتوں میں بھی کہا تھا. تو یہ کہنا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ معذرت چاہوں گا کہ کیا میں آپ سے ایک بات کہہ سکتا ہوں؟ کہا بے شک کہو. کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اپنے شہزادے حسین سے محبت کرتے ہیں؟ کہا کہ تم نے کیسی باتیں کر دی؟ میں اپنے حسین سے جتنی محبت کرتا ہوں پوری کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں، کوئی نہیں کر سکتا. میں اپنے حسین، اپنے بیٹے، اپنے شہزادے سے میں بہت محبت کرتا ہوں. اس کے بعد جبریل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ایک دن آئے گا، ایک کالی اندھیری رات آئے گی جو دن کے شکل میں ہوگی. 61 ہجری کا وقت آ جائے گا، اور اس وقت نہ آپ ہوں گے، نہ علی ہوں گے، نہ سیدہ کائنات ہوگی، کوئی نہ ہوگا، امام حسن بھی نہ ہوں گے. اور اس وقت آپ کے بیٹے پر سخت مصیبت، سخت تنہائی آئے گی، اور آپ ہی کی امت کے لوگ آپ کے لخت جگر بیٹے کو بے رحمی سے شہید کر دیں گے، ان پر بہت ظلم ڈھائیں گے، انہیں بہت اذیت دیں گے.
जिस्मानी अजियत, मेंटली प्रेशर देंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। जब जिब्रील आमीन ने ये कहा तो जिब्रील आमीन भी ज़ारो कत्तार रोने लगे, और रसूलुल्लाह ने इतना रोया कि जैसे एक नन्हा सा बच्चा रोता है अपनी माँ के लिए। मौला हुसैन के लिए रसूलुल्लाह ने बहुत गिरिया किया, बहुत रोया, और एक दफ़ा नहीं 7 दफ़ा। जब जब जिब्रील आमीन 7 दफ़ा रसूलुल्लाह के पास आए और ये रसूलुल्लाह को खबर दी कि या रसूलुल्लाह, कल आपकी उम्मत आपके बेटे को बेरहमी से शहीद कर देंगे। आज हम यहाँ पुरसा पेश करने आए हैं जनाब सैयदा को, और सोचे कि एक माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी। हम बेशक हम जानते हैं कि हर मुहर्रम आता है तो हमारा दिल भर आता है, या जब जब हम मौला हुसैन को याद करते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती है। लेकिन सोचिए कि जब वो शहजादा नजरों के सामने हो, नजरों के सामने हो, दिलों के सामने हो। रुक जाएगा। बावाज़ बुलंद दरूद पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना व मौलाना व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील आमीन ने रसूलुल्लाह से कहा कि या रसूलल्लाह,
कल आप ही की उम्मत, आप ही के मरकज मोहब्बत बेटे को, आपके लख्त जिगर को बेरहमी से आप ही की उम्मत शहीद कर देगी। उन पर बहुत जुल्म किया जाएगा, बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ दी जाएगी, बहुत अजियत दी जाएगी। और इसके अलावा उन्होंने करबला, अर्ज़ करबला की मिट्टी ला कर दी, मौला हुसैन की मिट्टी ला कर दी उनके कब्र अनवर से, और कहा कि या रसूल अल्लाह, ये मिट्टी आप अपने पास रखें। ये मिट्टी इस बात की गवाही होगी कि जब कल 10 मुहर्रमुल हराम आएगा तो उस दिन कुछ ऐसे मंजर आम पेश आएंगे कि जहां आप समझ ना पाएंगे कि 10 मुहर्रम को क्या हुआ। वो मिट्टी सुर्ख हो जाएगी, उस मिट्टी से खून रवा होंगे। और ये सुन्नत वल जमात की किताब मसनद इमाम अहमद की किताब है, वॉल्यूम 3 पेज नंबर 242 242। ये इसमें इस किताब में जिक्र आया है कि जिब्रील आमीन ने रसूल अल्लाह के हाथ पर, उनके दस्ते मुबारक पर उन्होंने अर्ज़ करबला की मिट्टी रखी और कहा कि इस मिट्टी को आप खास तौर से संभाल कर रखिएगा। और उन्होंने एक मंजर दिखाया, सुने, जिब्रील आमीन ने एक मंजर दिखाया कि देखिए या रसूल अल्लाह, ये 10 मुहर्रम हराम का मंजर जो वक्त असर का मंजर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रात की बड़ी ही अंधेरी आधी रात की तारीखी हो रही है। और वहाँ वो मंजर देख रहे हैं कि वहाँ रसूल अल्लाह अर्ज़ करबला में मौजूद है। सुने, अर्ज़ करबला में मौजूद है, इमामे पर मिट्टी लगी हुई है, चेहरों पर गुब्बार है, पूरे उनके लिबास पर मिट्टी से भरी हुई है। रसूल अल्लाह की आंखें नम हैं और रसूल अल्लाह एक ही बात कह रहे हैं कि या हुसैन, हाय हुसैन, मेरा हुसैन को लोगों ने मार दिया। ये मंजर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने, जिब्रील आमीन ने उन्होंने मिट्टी दे दिया। जब वो चले गए तो कमरे से रोने की आवाज़ आई, रोने की सदा आई। उम्मे सलमा परेशान हो गई कि अभी तो सब कुछ ठीक था, उसके बाद ये अचानक से क्या हो गया कि रसूल अल्लाह ज़ारो कत्तार रो रहे हैं। और ऐसे वैसे नहीं रो रहे हैं, सिसकियां लेकर रो रहे हैं, सिसकियां लेकर रो रहे हैं। जब ये कहना था कि उम्मे सलमा कमरे में दाखिल हुई और कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या मुझे अंदर आने की इजाज़त है? कहा हाँ बेशक तुम आ सकती। कहा कि जिब्राइल आए थे? कहा हाँ, मैंने इसीलिए कहा था अंदर आने की इजाज़त ना देना। तो कहा लेकिन हुसैन तो चले गए, मुझे माफ़ करिएगा, मैं माजरत चाहती हूँ। कहा हुसैन को आना ही था, हुसैन को तो आना था, क्योंकि तारीख के पन्ने हैं कि मेरे हुसैन के सामने उसकी शहादत नामा पेश की गई है और उस शहादत नामा पर मेरे खुद हुसैन ने दस्तखत भी किया है, अपने हाथों से दस्तखत भी किया है। तो कहा कि क्या हुआ है या रसूल अल्लाह, आप इस तरह से ज़ारो कतार क्यों रो रहे हैं? तब रसूल अल्लाह ने फरमाया, या उम्मे सलमा अतानी जिब्राइल वखबरनी यन्नबनियल हुसैन युकलुल्हा करबला युख्तलु बादी बेअर्जी तुरबतु दमन फालमियन लबनियत कद कूतिला। उन्होंने फरमाया कि ए उम्मे सलमा, अभी जिब्राइल आया था, अभी जिब्राइल आया था थोड़ी देर पहले, और उसने मुझे ये करबला की मिट्टी दी, मेरे हुसैन की तुरबत की मिट्टी लाकर उसने दी। और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, इस मिट्टी को संभाल कर रखिएगा। और उसने मुझे एक मंजर दिखाया कि 10 मुहर्रमुल हराम का वक्त असर, ऐसा अंधेरी, ऐसी काली रात पस मंजर दिखाई दे रही थी और वहां तुम मौजूद थी, तुमने मुझे वहां संभाला। ऐ उम्मे सलमा, तुमने मुझे वहां संभाला। तो जब ये कहना था कि कहा कि आप मुझे ये मिट्टी क्यों सौंप रहे हैं या रसूल अल्लाह, इसे आप अपना तक रखिए। कहा कि मैं नहीं रहूंगा, मैं 61 हिजरी आने तक मैं नहीं रहूंगा, मैं तो कुछ ही साल अपने हुसैन के साथ रहूंगा।
باقی میرا حسین عرض کربلا تک تو تنہا رہے گا، لیکن یا ام سلمہ تم رہو گی، کیونکہ جبرائیل نے مجھے یہ منظر دکھایا ہے. توجہ چاہوں گی، جبریل امین نے مجھے یہ منظر دکھایا ہے اور دکھایا ہے کہ تم وہاں موجود تھی. میں یہ منظر دیکھ کر، اپنے حسین کی شہادت دیکھ کر، میں غص کھا کر میں زمین پر گر گیا. اس وقت مجھے سنبھالنے والا بھی کوئی نہ تھا، لیکن اے ام سلمہ تم تھی، تم نے مجھے سنبھالا. مجھ سے پوچھا کہ یہ آپ کے چہرے انور پر یہ گرد و غبار، یہ دھول مٹی کیسی؟ آپ کی زلف، آپ کی امامہ کہاں ہے؟ آپ کی زلف مبارک اس طرح سے بکھری ہوئی ہے اور آپ کی حالت بہت ہی زیادہ خستہ ہے، یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ تب وہ فرماتے ہیں کہ ابھی جبرائیل یہ منظر جبرائیل نے مجھے دکھایا، اور یہ منظر آج میں نے دیکھا اور یہ میں نے طے کر دیا کہ میں بھی نہ رہوں گا ام سلمہ، لیکن تم رہو گی. اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ام سلمہ تم میرے بچے کی حفاظت کرو گی، تم آخری وقت تک میرے حسین کے ساتھ رہنا. اور یہ مٹی میں تمہیں اس لیے سونپ رہا ہوں کیونکہ کل عرض کربلا جب بپا ہوگا تو ہمیں پتہ نہ چلے گا، لیکن تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا. کیونکہ 10 محرم الحرام کو وقت عصر میں میرے حسین کی مٹی سے خون جاری ہوں گے، لہو جاری ہوں گے، اجرکم اللہ، لہو جاری ہوں گے. اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ میرے حسین کو میری ہی امت کے لوگوں نے شہید کر دیا، بے رحمی سے شہید کر دیا. آج ہم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کیوں اکٹھا بیٹھے ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں کام نہیں ہے؟ کیا ہمیں فرصت ہے؟ بہت بزی رہتے ہیں آپ، میں بھی بہت بزی رہتی ہوں، لیکن ہم آج یہاں پر صرف اور صرف مولا حسین کی محبت میں اکٹھا ہوئے ہیں. اتنے تکلیف کے بعد رسول اللہ کو کیا نہیں خبر تھا کہ پہلے محرم الحرام کو میرا حسین عرض کربلا میں پہنچے گا، خیمہ گاہ میں پہنچے گا، اور 10 محرم کو اسے شہید کر دیا جائے گا. 3 دن تک اسے پانی، دانا، کھانا سب کچھ بند کیا جائے گا. اس پر پانی، اس کے بچوں پر، اس کے اعلی اولاد پر، اس کی بیویوں پر، اس کی بہنوں پر پانی بند کر دیا جائے گا. اس کے پورے خانوادوں کو شہید کر دیا جائے گا. 6 مہینے کے علی اصغر سے لے کر 18 سال کے نوجوان کڑیل جوان علی اکبر تک، کیا نہیں پتا تھا مولا حسین کہ نانا جان کو پتا تھا نا؟ تو جب پتا تھا تو اتنی بڑی زیادہ ضرورت لوگوں کی کیسی ہو سکتی ہے کہ وہ نیا سال کی مبارکبادی دے؟ ہمارا تو دل نہیں کرتا. میرے غوث الاعظم نے نیا سال کی مبارکبادی نہیں دی. میرے غوث الاعظم نے یہ نہیں کہا کہ نیا سال ہے، میرے بغداد شریف میں جشن مننا چاہیے. اب جا کر آپ بغداد شریف کی حالت دیکھ لیجئے، وہاں پر مجلس اعزا ہو رہا ہے. صرف یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم غوث کے مرید ہیں، ہم غوث کے ماننے والے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں فخر سے کہ ہم مانتے بھی ہیں اور ہم اقرار بھی کرتے اور اظہار بھی کرتے ہیں. کیا رسول اللہ کو نہیں پتا تھا کہ میرے حسین کے ساتھ ایسا ہوگا؟ اس کے جسم اطہر پر 995 زخم موجود ہوں گے. کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ عباس کے 2 بازو کٹ جائیں گے؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ علی اصغر کو 3 منہ والے تیر سے شہید کر دیا جائے گا؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ مولا حسین کے گردن مبارک پر زنگ لگی ہوئی تلوار سے 7 دفعہ ضربت چلائی جائے گی؟ اگر انہیں پتا ہونے کے باوجود بھی اگر رسول اللہ خوشیاں مناتے تو ہم کہہ سکتے تھے ثم معاذ اللہ، ہم کہہ سکتے تھے کہ ہم بھی خوشیاں منائیں گے. لیکن جیسے ہی 3 شعبان کے دن، جی مولا حسین کی ولادت شریف ہے نا 3 شعبان کو، 3 شعبان کے دن ابھی گود میں ہے، گہوار میں ہے، رسول اللہ کی گود میں ہے. اس وقت جبریل امین آ کر انہیں مولا حسین کی شہادت نامہ پیش کر رہے اور شہادت نامہ سنا رہے ہیں. اس وقت 3 شعبان کو جب مولا حسین گود میں ہے تو رسول اللہ کا چہرہ مرجھا گیا، وہ رونے لگے.
تو جب رسول اللہ رو رہے ہیں تو امت کو کیا پریشانی ہے رونے میں؟ ارے ہم تو محفل ازا کرتے ہیں، سال و صالحہ کرتے ہیں، 11ویں شریف کرتے ہیں، 12ویں شریف کرتے ہیں، 13ویں شریف کرتے ہیں، ہم خوشیاں ہی خوشیاں مناتے ہیں ہر مہینے، ہر سال۔ غوث الاعظم کے ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو نیاز و نظر کرتے ہیں، اچھے اچھے پکوان بناتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اپنے گھروں میں میلاد شریف کرتے ہیں، دوسروں کے میلاد شریف میں جو ہے شامل ہوتے ہیں۔ تو آج جو یہ مہینہ، یہ محرم الحرام، یہ جو مہینہ آیا ہے، یہ غم کا مہینہ، لوگ اگر اس میں بھی خوشیاں منائیں تو اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ سب کو میرے مطابق چلنا ہے، ہمارے ماحول میں ڈھلنا ہے، نہیں، بس ایک گزارش ہے کہ نیا سال کہاں لکھا ہے؟ کیا مبارکبادی دیجیے، کہاں لکھا ہے؟ کیا صحابہ اکرام نے مبارکبادی پیش کی تھی؟ کیا کسی پیر و اولیاء کے دربار میں یہ ہوا ہے مبارکبادی پیش کرنا؟ خواجہ غریب نواز کے یہاں تو جیسے ہی پہلا محرم الحرام آ جاتا ہے، پھر وہاں کے منظر ہی کچھ اور ہوتے ہیں، کچھ اور ہوتے ہیں وہاں کے منظر۔ جو لوگ جاتے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال میں اپنے واقعات کی طرف بڑھتی ہوں۔ ایک بار آپ لوگ باواز بلند درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ یہ آغاز محرم ہے، میں اس پہ شہادت میں ذکر نہیں کر سکتی ہوں، بس میں یہ آپ لوگوں کے سامنے میں نقطہ نظر میں پیش کرنا چاہوں گی کہ ایک چھوٹا سا واقعہ، اور اس کے بعد میں عرض کربلا تک میں پہنچوں گی۔ مسجد نبوی کا ممبر، مسجد نبوی تھی، مسجد نبوی میں رسول اللہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تمام صحابہ اکرام و اجمعین رضوان اللہ کے مجمع میں، اور جیسے ہی وہاں پر وہ خطبہ دینا انہوں نے شروع کر دیا تھا، سنیں توجہ چاہوں گی، خطبہ دینا انہوں نے شروع کر دیا تھا، خطبہ دینا انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ بچپن کا عالم مولا حسین امام علی مقام چلے آ رہے تھے، بڑا ہی خوبصورت عبا پہنتے تھے، بڑا ہی خوبصورت۔ تو ان کے عبا کے دامن میں ان کے قدم مبارک جو ہے لڑکھڑا گئے، یعنی پھنس گئے، جیسے ہم کپڑے پہنتے ہیں تو پھنس جاتے کبھی کبھی، تو ان کے عبا کے دامن میں ان کے جو ہے قدم مبارک جو ہے کپڑے میں الجھا گیا، لپٹا گیا۔ تو مولا حسین بس گرنے ہی والے تھے۔ سنیں، مصائب خیز منظر میں آپ لوگوں کو پیش کرنا چاہوں گی، نقطہ نظر دینا چاہوں گی کہ بس وہ گرنے ہی والے تھے، رسول اللہ نے اپنا ممبر چھوڑا، اپنے ممبر سے اٹھے، انہوں نے اپنا ممبر چھوڑا، خطبے کو وہیں ادھورا چھوڑا، سنیں، خطبے کو وہیں ادھورا چھوڑا، اور فوراً ممبر سے اتر کر اتنی تیز انداز میں مولا حسین کو تھام لیے، ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا انہوں نے، اور انہیں اپنی گود میں اٹھا لیا، یا یوں کہوں کہ رسالت کے گود میں امامت کا پہلا چاند، امامت کے جب یہ کہنا تھا تو جیسے ہی سب لوگوں نے منظر عام کو دیکھا تو بہت پریشان ہو گئے کہ رسول اللہ نے خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ الہی، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے، انہوں نے چھوڑ دیا، کیوں؟ آخر کیوں؟ سب صحابہ اکرام پریشان ہو گئے۔ رسول اللہ کے کان گوشہ مبارک پر یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ ٹھہر جاؤ، اے میرے پیارے صحابہ، میں سمجھ گیا تم کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہو، میں نے حسین کو نہیں تھاما، میں نے حسین کو گرنے نہیں دیا، بلکہ میں نے امامت کی بنیاد کو گرنے نہیں دیا، بلکہ میں نے امامت کی بنیاد کو تھام لیا، بلکہ میں نے یہ جو اللہ کا دین آج جو اللہ کی اللہیت میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کی اللہیت کا میں ذکر الہی میں کر رہا ہوں، وہ ذکر الہی بھی میرا حسین بچائے گا۔ اے لوگو،
یا ایھا الناس، اے لوگو، حاذل فارفو، کہ یہ میرا بیٹا حسین، انا حسین، یہ میرا جو بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا حسین کو پہچان لو اے لوگو۔ آج میں نے اسے سنبھال لیا، لیکن عرض کربلا میں لوگ میرے شہزادے کو زین سے زمین پر لائیں گے۔ آج میں اپنے حسین کے دست مبارک کا بوسہ لیتا ہوں، اس کے ہاتھوں کی جنت کی پھولوں کی خوشبو کی مہک آتی ہے اس کے دست مبارک میں۔ لوگ میرے حسین کے دست مبارک پر ہتھکڑیاں پہنائیں گے، گلے میں رسن باندھیں گے، ہاتھوں میں رسن باندھیں گے، پیر میں بیڑیاں ڈالیں گے۔ میرے حسین کو لوگ بہت اذیت دیں گے۔ تو اے لوگوں، پہچان لو، میرے حسین کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، میرے حسین کا ساتھ کسی بھی قیمت پہ نہ چھوڑنا۔ توجہ چاہوں گی، بس تھوڑی دیر میں یہاں رہوں گی، پھر اس کے بعد آپ اپنے گھر، میں اپنے گھر، بس تھوڑی دیر ذکر سن لیں، پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں۔ توجہ چاہوں گی، یہ منظر جب دیکھا سب نے، سنے، جب یہ منظر دیکھا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کس وقت کی بات کر رہے ہیں؟ ہم تو مولا حسین کے ساتھ رہنے والے ہیں، ہم آپ کے حسین کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ نے مسکرایا اور کہا کہ بلال، تم بھی نہ رہو گے، اور اگر میرے صحابہ اکرام میں اگر کوئی رہے گا تو اپنے آل اولاد کو یہ اطلاع ضرور کرنا کہ میرے حسین پر ایک وقت آئے گا، بہت سخت وقت آئے گا، بہت مصیبت کا وقت آئے گا، اس کے ساتھ نہ چھوڑنا۔ 61 ہجری کا منظر، صرف 72 شہدائے۔ کیا ہوا؟ مدینہ منورہ کے کتنے سارے لوگ ہوں گے، پورے شہر مدینہ کے لوگ، کہنے والے کہتے ہیں، اپنے کتابوں میں لکھنے والے لکھ دیتے ہیں کہ حسین نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں، ہمیں تو اطلاع ہی نہیں کیا۔ سما معاذ اللہ، وہ تو بس انہوں نے اپنا بوریا بستر باندھا اور چلے گئے اپنے خانوادوں کے ساتھ۔ اب میں آپ کو مولا حسین کی روانگی مدینہ سے کربلا، میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ذکر کرنے لگی ہوں، انشاءاللہ آپ لوگ متوجہ ہو جائے۔ ایک بار آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اس سے پہلے میں آپ لوگ سے چند باتیں میں پیش کرنا چاہوں گی کہ یہ جو غم حسین، ہم لوگ عزاداری حسین کہتے ہیں، ہے نا، کئی لوگ کو اس سے اعتراف و اعتراض ہوتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا، ہے نا، کیا منافع ہوگا تمہیں، تم یہ جو عزاداری کر رہے ہو، ذکر حسین کر رہے ہو، یہ تمہیں کیا منافع دے گا؟ جی ہمیں تو پتا ہے بہت منافع ہوتا ہے۔ چلیے منافع کی بات اگر لوگ کرتے ہیں تو ہم منافع ہی ہم کہہ دیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ اگر عزاداری حسین کرنے سے کچھ نہیں ملتا تو ہر سال مجمع عام گھٹنا چاہیے، ہے نا۔ ہر سال اگر پچھلے سال لوگ اگر 50 آئے ہیں، فرض کر لیجئے، عورتوں کی بات کر رہی ہوں میں، 50 آئے ہیں، تو اس کے اگلے سال 40 ہونا چاہیے، اس کے اگلے سال 30 ہونا چاہیے، اس کے اگلے سال 10 ہونا چاہیے، یا کچھ ہی لوگ بچنے چاہیے۔ لیکن ہر سال تعداد بڑھتی ہے، ہر سال عزاداری میں جب لوگ آتے ہیں تو اتنے زیادہ لوگوں کا مجمع ہوتا ہے کہ بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں رہتی۔ غلط کہہ رہی ہوں میں؟ یہ میرے بھائی جان عالم صاحب قادری کا گھر ہے، وہ بہتر بتائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا سا جگہ چاہیے تاکہ وہاں عزاداری ہو سکے، لیکن ہر سال یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں جگہ نہیں رہتی، بیٹھنے کے لیے، قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں رہتے۔ کیوں؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ مولا حسین کی اماں کی عطا ہے، یہ مولا حسین کی اماں کی عطا ہے، ان کی دعاؤں کا اثر ہے جو آج یہ مجلس عزا ہو رہا ہے، یا آج یہ مجلس عزا ہر گھر میں، اور میں تو ایسے بھی گھر میں گئی ہوں جہاں لوگ پہلی بار اپنے گھر میں مجلس عزا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے سال اس سے اچھا اور کریں گے۔ جب وہاں کچھ لوگ آتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر بھی آپ تشریف لائیے گا، ہم بھی عزاداری کریں گے، آپ شامل رہیے گا۔
کیوں آخر کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ ہمیں عطا ہوتا ہے، کیا عطا ہوتا ہے؟ قلب کو سکون ملتا ہے۔ ہم اپنی عبادتوں میں یہی کہتے ہیں کہ ہمارے دل کو سکون مل جائے، ہے نا؟ بڑے پریشان رہتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، رات بھر جگے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی محرم آتا ہے، آپ لوگوں کی دل کی بات میں کہہ رہی ہوں، جیسے ہی محرم پہلی تاریخ آ جاتی ہے، سال بھر سے لوگ انتظار کرتے ہیں، چاہے وہ ذاکر و ذاکرہ، خطیب و خطیبہ، چاہے وہ جتنے عزاداری حسین ہو، وہ سب کے سب اسی آس میں بیٹھے رہتے ہیں کہ آج اب وقت آیا ہے عزاداری کرنے کا، اب وقت آیا ہے عبادت کرنے کا۔ تو جب یہ عبادت ہمیں نصیب ہوتی ہے تو ہم اپنی تکلیف، اپنا درد ان 10 دنوں کے لیے بھول جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کیا حالت ہے، نہیں بتاتے کسی کو بھی، لیکن سوائے اپنے مولا حسین کے، سوائے سیدۃ النساء العالمین کے، کیونکہ وہ تشریف لاتی ہیں۔ سنت والجماعت کی کئی کتابوں سے ثابت ہے کہ وہاں 3 بیویاں موجود ہوتی ہیں، گھر کی شہزادیاں موجود ہوتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں خود سیدۃ النساء العالمین، پہلے میں بتا دوں وہاں 3 بیویاں موجود ہوتی ہیں۔ ایک جناب سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ آتی ہیں اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے۔ ایک جناب زینب آتی ہیں اپنے بھائی کا پرسہ لینے کے لیے۔ ایک جناب سکینہ آتی ہیں اپنے بابا کا پرسہ لینے کے لیے۔ اور کئی روایت میں، بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ جناب خدیجہ بھی آتی ہیں اپنے نواسے کا پرسہ لینے کے لیے۔ تو یہ جو بیویاں ہیں وہ کیوں آتی ہیں؟ کیا ضرورت ہے انہیں کہ کسی کے بھی گھر آ جائیں؟ انہیں ضرورت صرف اتنا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ میرے حسین کے غم میں کوئی گریہ کرے۔ اب میں آپ لوگوں کو حدیث میں پیش کرنے لگی ہوں کہ جناب فاطمہ الزہرا کو رسول اللہ نے اطلاع دی کہ فاطمہ جانتی ہو ایک وقت ایسا آئے گا جب ہمارے شہزادے، ہمارے حسین کو لوگ بے رحمی سے قتل کر دیں گے۔ تو جناب فاطمہ الزہرا کے دل پر خنجر چلی ہوگی، ایک ماں کے دل پر۔ زیادہ سے زیادہ آپ میری مائیں حضرات یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ بتا سکتی ہیں کہ جب آپ کے بچے کو ذرا بھی خروچ آتی ہے، آپ کے دل کی بات میں کہہ رہی ہوں، ذرا سی خروچ آتی ہے تو آپ تلملا اٹھتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ حقیقت ہے نا؟ لیکن میرے مولا حسین کے جسم اطہر پر 995 زخم، 25 نیزوں کے زخم، 40 درے کے زخم، اور بھی کئی ایسے خنجر کے زخم نشان موجود تھے۔ جب ان کے ماں کے دل پر یہ بات جب گزرے گی تو کیسا محسوس ہوگا؟ یہ فاطمہ الزہرا کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ تو فاطمہ الزہرا کہنے لگی کہ ہائے میرے مظلوم کو اس طرح سے لوگ شہید کریں گے، اس طرح سے لوگ اذیت دیں گے۔ کوئی بات نہیں یا رسول، کوئی بات نہیں بابا جان، آپ تو ہوں گے نا؟ کہا نہیں، میں نہ ہوں، میں نہیں رہوں گا۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، میرے علی تو ہوں گے، میرے شوہر تو ہوں گے۔ کہا نہیں اے فاطمہ، علی بھی نہ ہوگا۔ کہا کہ اس کی بہن زینب تو ہوگی۔ کہا ہوگی، لیکن وہ بھی کچھ نہ کر پائے گی، صرف اور صرف اس کی بہن ہی اس کے ساتھ ہوگی، اس کا بھائی حسن بھی نہ ہوگا اس کے ساتھ، کوئی نہ ہوگا، یہاں تک کہ جناب عباس بھی نہ ہوں گے۔ لیکن جیسے ہی یہ بات فاطمہ الزہرا کو پتہ چلی تو انہوں نے فرمایا کہ میرا بیٹا، مجھے فخر ہے، ہاں مجھے تکلیف ہے کہ میرے بچے کو میرے بابا جان کی امت شہید کر دی گی برحمی سے، لیکن اس سے کئی زیادہ مجھے فخر ہے، ایک ماں کو فخر ہے اپنے بیٹے پر کہ وہ اللہ کی اللہیت کو بچائے گا، وہ دین اسلام کو پھر سے زندہ کرے گا، وہ میرے بابا جان کی ناموس رسالت پر انگلی نہ اٹھنے دے گا، وہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے آگے بڑھے گا، وہ نبوت کو باقی رکھے گا، وہ امامت کو باقی رکھے گا، یہاں تک کہ میرا حسین، میرا لخت جگر بیٹا، میرا سب سے بڑا کام کرے گا۔ اس ماں کے لیے اور فخر سے بات نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اپنے آنچل کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے توجہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آنچل کو اٹھایا
اور کہنے لگی, دعا دینے لگی کہ میں وعدہ کرتی ہوں. یہ اس سے پہلے انہوں نے ایک جملہ پیش کیا تھا کہ یا رسول اللہ, یا بابا جان, آپ ایک بات بتائیے, جب میرے حسین کے لیے نہ آپ ہوں گے, نہ علی ہوں گے, نہ حسن ہوگا, نہ عباس ہوگا, کوئی نہ ہوگا, تو میرے حسین پر رونے والا کون ہوگا؟ کون روئے گا میرے حسین پر؟ تب اس رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں ایسے لوگ ہوں گے, میری امت میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو میرے حسین پر گریہ کریں گے, غم کا اظہار کریں گے, روئیں گے, اور وہ اور کوئی نہ ہوں گے بلکہ میرے حسین کے عزادار ہوں گے, میرے حسین کے چاہنے والے ہوں گے, میرے حسین سے محبت رکھنے والے ہوں گے. تو فاطمہ الزہرا خوش ہو گئی, ان کے چہرے انور پہ کلیاں کھل گئے, اور انہوں نے اپنے چادر کو, اپنے آنچل کو اٹھا کر انہوں نے دعا دیا کہ میں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں وعدہ کرتی ہوں جو کوئی بھی میرے لخت جگر بیٹے حسین پر گریہ کرے گا, عزاداری کرے گا, روئے گا, اپنے آنکھوں سے میرے حسین کے لیے ایک ایک آنسو بہائے گا, میں فاطمہ ہر گھر میں موجود رہوں گی. نعرے تکبیر, نعرے حیدری, نعرے حیدری, نعرے حیدری. صرف اور صرف وہ لوگ ہوں گے جو میرے حسین پر روئیں گے, اور میں فاطمہ وعدہ کرتی ہوں میں ہر ایک ایک گھر میں جہاں میرے حسین کی مجلس ہوگی, جہاں میرے حسین کا بکا ہوگا, میں اس گھر میں موجود رہوں گی, اور اس کے ایک ایک آنسو, ہر فرد کے ایک ایک آنسو جو میرے حسین سے محبت رکھتا ہے, اس کے ایک ایک آنسو کو اپنے آنچل میں سمیٹوں گی. اور میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ کل روز محشر میں فاطمہ اس آنسو کو میں میزان عمل پہ رکھوں گی, اور میں اسے یہ میزان عمل, یہ جب تولا جائے گا, میں اس کی نیکی میں رکھوں گی, اور اس نیکی کا پلڑا سب سے بھاری ہوگا. اور کل روز محشر یہ ایک ایک آنسو اس کی بخشائش کا ضامن بنے گا. میں فاطمہ یہ وعدہ کرتی ہوں, اور میں یہ بھی وعدہ کرتی ہوں کہ میرے حسین کا ایک ایک عزادار کو میں اپنے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے جنت کے باب سے لے کر جنت کے باغ تک نہ داخل کر دوں, تب تک میں فاطمہ جنت میں داخل نہ ہوں گی, رسول اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ مردوں میں عورتوں کا تم ہاتھ تھامنا, اور مردوں میں مردوں کا ہاتھ تھاموں گی, اور اسے میں جنت کے باب سے لے کر باغ تک میں جاؤں گا. اب لوگ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بی جو ہیں وہ سب کے گھر میں جائیں گی. لوگ مذاق بناتے ہیں, ہنستے ہیں, اس ذکر عذاب پہ ہنستے ہیں, ہم پر نہیں ہنستے, آپ پر نہیں ہنستے, اس ذکر عذاب پر ہنستے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ شہزادی کونین سب کے گھر میں جائیں گی. تو کیا آپ نے یہ واقعہ نہیں پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہودیوں نے ایک ساتھ ایک ہی وقت پر ایک ہی دن جب ان سب نے دعوت دیا, تو رسول اللہ نے سب کے گھر گئے, سب یہودیوں کے گھر پہ انہوں نے دعوت نوش فرمائی. یاد ہے نا آپ لوگوں کو واقعہ؟ تو سارے یہودی اکٹھا ہوئے, شارٹ کر دیتی ہوں, مختصر کر دیتی ہوں, سارے یہودی اکٹھا ہوئے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے گھر آئے تھے. کسی نے کہا میرے گھر آئے تھے, کسی نے کہا ارے چپ رہو, میرے گھر آئے تھے, تمہارے گھر نہیں آئے تھے. تو کہا رسول اللہ, اتنے دیر میں رسول اللہ کا آنا ہوا, اور انہوں نے فرمایا کہ میں تم سب کے گھر گیا تھا. کہا کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے ایک برگد کا درخت تھا, اور اس درخت کے کہا کہ اس درخت کو غور سے دیکھو, اس کے ہر تنے کو غور سے دیکھو, اور تنے میں جتنی بھی پتیاں لگی ہوئی ہیں ان سب ایک ایک پتی کو غور سے دیکھو. تو سب نے دیکھا کہ وہاں ایک ایک پتے پر رسول اللہ جس کے گھر گئے تھے موجود تھا, وہاں وہ پس منظر موجود تھا. رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ الزہرا کے لیے, فاطمہ بدت منی ومدت منی وشجنت منی, کہ فاطمہ میرا قلب ہے, میری جان ہے, میرا جگر کا ٹکڑا ہے,
اور فاطمہ مجھ سے ایسی جڑی ہے جیسے ایک درخت کی جڑیں، ایک درخت ایک جڑ سے جڑا ہوتا ہے، فاطمہ مجھ سے ایسی جڑی ہے. واقعہ یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ چلیے ایک اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب مسجد نبوی میں رسول اللہ کو یہ بات ناگوار گزرا کہ سب لوگ میرے رسول اللہ کو، میرے محمد کو محمد کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں چاہیے کہ وہ میرے حبیب کی تعظیم کریں، انہیں چاہیے کہ میرے رسول اللہ کی تعظیم کریں. انہوں نے سورہ ال عمران کی آیت اتاری کہ اما محمد اللہ رسول، کہ میرا محمد میرا ہے، تمہارا صرف رسول ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے نا. واقعہ ہے نا. اس کے بعد جیسے ہی رسول اللہ کمرے میں داخل ہوئے، سیدہ فاطمہ نے دروازہ کھولا. میں اپنے مدعے پر واپس آؤں گی، مجھے یاد ہے سیدہ نے فاطمہ الزہرا نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولتے ہوئے انہوں نے فرمایا سلام علیک یا رسول اللہ. مسجد نبوی میں آیت اتر رہی ہے، فاطمہ الزہرا فرما رہی ہے سلام علیک یا رسول اللہ. کیسے پتا انہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ تم کیا کر رہی ہو، بار بار مجھے رسول اللہ کیوں کہہ رہی ہو؟ فاطمہ الزہرا فرماتی یا رسول اللہ آپ کے لیے پانی نیم گرم میں نے تیار کر رکھا ہے، آپ ہاتھ منہ دھو لے. یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے کھانا تیار رکھا ہے، دسترخوان میں نے بچھا دیا، یا رسول اللہ آپ یہ کر لے، یا رسول اللہ آپ وہ کر لے. رسول اللہ نے ان کا ہاتھ تھاما، بیٹھایا انہیں اور فرمایا کہ تم مجھے رسول اللہ کیوں کہہ رہی ہو، ہے نا. تو کہا کہ بابا جان، دو روایت ہے سنت والجماعت کی کتاب صحیح مسلم، ابن ماجہ، ابن کثیر، خاص طور سے جامع ترمذی کی حدیث، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بابا جان میں آپ ہی کی بیٹی ہوں. کیا ثابت ہوتا ہے اس سے؟ کیا ثابت ہوتا ہے اس سے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ جو ہیں وہ تو ہیں، لیکن فاطمہ ان سے جڑی ہے. فاطمہ ان سے ایسی جڑی ہے کہ انہیں پل پل کی خبر رہتی ہے، پل پل کی خبر. اور دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بابا جان آیت اترنے سے پہلے جبریل امین نے میرے گھر پر تشریف لائے، جبریل امین، اور میرے در پر سجدہ کیا اس نے، اور مجھے سلام کیا، اور سلام کر کے مجھ سے یہ اجازت لیا کہ کیا میں یہ آیت آپ کے بابا جان کے پاس لے جاؤں، وہی لے جاؤں آپ کو، آپ کے بابا جان کے پاس. فاطمہ الزہرا نے اجازت دیا، تب وہ لے کر گئے. تو سوچ لیں آپ فاطمہ الزہرا کیا ہے. میں نے عظمت فاطمہ الزہرا پہ میں نے ان کی جو ہے بہت ساری میں نے ان کے معجزات اور ان کی روایت میں نے پیش کی تھی، میں اتنا پیش نہیں کروں گی. میں اپنی اصل مدعے پر آتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ فاطمہ الزہرا بیبیاں جو ہے ہر مجلسوں میں جایا کرتی ہیں، تو کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ فاطمہ جو ہے رسول اللہ کی شہزادی ہے، ان سے کچھ چھپا ڈھکا نہیں ہے، جسے اللہ خود کہتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا حجاب اللہ ہے، یہ میری حجاب ہے. اللہ کے حجاب کو فاطمہ کہتے ہیں. تو مجلسوں میں وہ بیبیاں موجود ہوتی ہیں، بس ہمیں نہیں دکھتی. ارے ہمیں تو شیطان نظر نہیں آتے، جبرائیل کہاں سے نظر آئیں گے؟ اہل بیت تو دور کی بات ہے، بیبیاں تو دور کی بات ہے، شہزادیاں تو دور کی بات ہے. بہرحال کچھ ایسی باتیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کو آغاز محرم سے ریلیٹ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. بس تھوڑی دیر اور 10 منٹ اور میں اب آپ لوگوں کو عرض کربلا کی طرف لے چلتی ہوں. اس سے پہلے روانگی مدینہ 27 رجب کو کیا ہے؟ رسول اللہ سفر معراج میں نکلے تھے، ہے نا. رسول اللہ سفر معراج میں نکلے تھے 27ویں شب کو، 27 رجب کو، اور 28 رجب کو میرے مولا حسین معراج شہادت کے لیے روانہ ہوئے تھے. یہ وہ شہادت کا جام انہوں نے نوش فرمایا ہے جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ہم آج سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ اور ان کی آل سے بہت محبت کرتے ہیں. ہمارے سامنے اگر کچھ ایسے لوگ آ جائیں، کچھ نہیں بس کچھ گنڈے آ جائیں، اللہ نہ کرے، تو ہم اپنے گھروں کی کھڑکیاں دروازے بند کر دیں گے. کچھ نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے نا، تلوار ہے، نیزے ہیں.
لیکن سوچے میرے مولا حسین کو کتنی اذیت دی گئی. مولا حسین نے کیوں مدینہ چھوڑا؟ 2 وجہ تھی. ایک، ناموس رسالت کی تحفظ کے لیے وہ گئے، اپنے نانا جان کی امت کی اصلاح کے لیے گئے. انہوں نے سب سے بڑا کام، انہوں نے دین کو بچایا، کیونکہ اگر وہ وہاں موجود رہتے تو ان کے ساتھ بھی وہاں ضرور وہاں انہیں شہید کر دیا جاتا. لیکن رسول اللہ کا قول تھا کہ یہ مدینہ، یہ یثرف شہر میں نے اپنے لہو بہائے، کانٹوں پر میں نے چلا، پتھرے میں نے کھائے، میں نے بہت فاقہ کشی کیا، تب جا کر یہ یثرف آج مدینہ منورہ بنا ہے. تو اے علی، اے میرے اہل بیت، اے میرے صحابہ اکرام، بس میں یہ میرا پیغام ہے، سن لو کہ یہاں پر خون ریزی، خون خرابہ، کسی طرح کی جنگ نہ کرنا. آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ جب جنگ ہوا تب تک مدینہ سے باہر ہوا. مولا حسین کو اتنی اذیت دی گئی. ہر روز یزید کا خط آتا اور اس میں ایک ہی بات کہ تمام لوگ بیعت کر رہے ہیں. اے حسین، تمہیں بھی بیعت کرنی ہے، میری بیعت کر لو، کیونکہ میں وقت کا حجت ہوں، ثم معاذ اللہ، میں وقت کا خلیفہ ہوں. مولا حسین نے بھی خط کے جواب میں انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ مجھے یہ تخت، یہ خلافت نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم رکھو. ویسے بھی ہم تخت والے نہیں، ہم تاج والے ہیں، ہمیں تخت کی ضرورت ہی نہیں. ارے ہم تو وہ ہیں جہاں کھڑے ہو جائیں وہ ہمارا منبر، ہم وہ ہیں جہاں سے ہم چلے وہاں سے حسینیت چلتی ہے. مجھے نہیں چاہیے یہ تخت، یہ تاج، تم ہی رکھو یہ خلافت، لیکن میں بیعت نہیں کروں گا. اے یزید، میں تمہارے ہاتھوں بیعت نہیں کروں گا، چاہے تم میری جان ہی کیوں نہ لو، لیکن میں بیعت نہیں کرنے والا. 60 ہجری کا منظر، 60 ہجری. ہر روز انہیں اذیت دی جاتی، ہر روز. مولا حسین پریشان ہو گئے. ایسے تو انہیں کوئی اذیت نہیں دے سکتا، لیکن وہ ہیں تو ایک بشری لبادے میں آئے ہیں تو وہ نور. لیکن کوئی کب تک یہ چیز سہے گا؟ یہ تو ہم عام انسان نہیں سہ سکتے. وہ ہمارے مولا و آقا حسین. جناب عباس نکل گئے اور کہا کہ کوئی ملون آتا ہے میں اسے دیکھ لوں گا. اے میرے آقا، آپ فکر نہ کریں. کہا کہ عباس ابھی نہیں، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے. جب تمہارا وقت آئے گا تب تم میان سے تلوار نکالنا. جب تمہارا وقت آئے گا تب تم ان یزیدیوں کے سامنے جانا، ابھی نہیں. ابھی مجھے یہاں سے اس مدینے کو چھوڑنے میں ہی، الوداع کہنے میں ہی بھلائی ہے، ہم سب کی بھلائی ہے. پھر خط آتا کہ اے حسین، اگر آپ یزید کے ہاتھوں بیعت نہ کریں گے تو ہم آپ کو مدینہ میں ہی شہید کر دیں گے. مولا حسین کو یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے کہا کہ اب رہا نہیں جائے گا. انہوں نے تمام تر جو ہے سامان، اشیاء، اونٹ، گھوڑے سب تیار کر رکھے اپنے گھروں کے باہر. توجہ چاہوں گی، گھروں کے باہر. جب دیکھا کہ اونٹ، قزازے سب لگ گئے تو مدینے والوں میں یہ بات پھیل گئی کہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب کون جا رہا ہے مدینے سے، کیا کوئی ہجرت کرنے جا رہا ہے؟ تو تمام صحابیوں نے پوچھا کہ اے حسین، آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا آپ ہجرت کے لیے جا رہے ہیں؟ تو کہا ہاں، میں وہ ہجرت کرنے جا رہا ہوں جہاں سے واپس لوٹ آنا ناممکن ہے. یزید کا ظلم اب مزید بڑھ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ہاتھوں بیعت کروں، لیکن میں بیعت نہ کروں گا. تاریخ کے جملے ہیں، کئی لوگوں نے آ کر انہیں سمجھایا، کہا کہ حسین آپ پیچھے ہٹ جائیں، بیعت نہ کریں، پیچھے ہٹ جائیں. تو کہا کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. کچھ لوگ آ کر یہ کہیں کہ میں پیچھے تو ہٹ جاؤں گا. مولا حسین نے فرمایا میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، میری ایک شرط ہے کہ رسول اللہ کی ناموس رسالت کو خطرہ ہے. اگر خطرہ نہ ہوتا تو میں پیچھے ہٹ جاتا. انسانیت کو خطرہ ہے، نبوت و امامت کو خطرہ ہوگا، اس لیے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا. کچھ لوگوں نے کہا بیعت کر لو.
یہ تاریخ کے جملے، مقتل کی روایت ہے. کئی ایسے ائماؤں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں، اور کئی ایسے سنت والجماعت کی غیر متعلق اماموں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، خاص کر مقتل کی روایت میں پڑھ رہے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جو کہا کہ آپ حسین کے ہاتھوں بیعت کر لے، کہا نہیں کر سکتے، میں نہیں کر سکتا بیعت. تم نے کی کر لو، میں نہیں کروں گا. انا حسین ابن علی، انا یبن رسول اللہ، انا یبن زہرا، انا یبن امیر المومنین. میں حسین رسول اللہ کا نواسا ہوں، میں حسین علی کا بیٹا ہوں، میں حسین فاطمہ کا لخت جگر ہوں، میں بیعت نہیں کروں گا. مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہ کرے گا. کئی لوگ بیعت کر چکے تھے، یہ حقیقت ہے، لوگ چھپاتے ہیں. کئی لوگ بیعت کر چکے تھے. کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں، آج بھی کئی ایسے ملعون ہیں جو کہتے ہیں کہ ارے کئی لوگوں نے بیعت کر لی تو حسین کو بیعت کرنے میں کیا تکلیف تھی. جی میں یہ کہنا چاہوں گی، اگر حسین نے بیعت نہیں کی اس ملعون یزید کی تو سب نے بیعت کیوں کی؟ جی سب نے کیوں کی بیعت؟ رسول اللہ نے آخری وقت میں مولا علی کو سپرد کیا کہ اب یہاں سے ولایت چلے گی، امامت چلے گی، ہے نا. غدیر خون کی منزلت پہ من کنت مولا فحاز علی، یعنی مولا کہہ کر انہیں مولا بنا دیا کہ میں جس لوگوں کا مولا، میرا علی ان تمام لوگوں کا مولا ہوگا. اور مولا علی نے امامت جب شروع ہوئی تو مولا علی نے کس کو اپنے تکانے دیا؟ امام حسن کو. جب امام حسن بھی نہیں رہے تو امام حسن نے مولا حسین کو سونپا. تو دیکھیے یہ بات کہاں تک جائے گی. یہ بیعت دراصل یہ جو ہاتھ ہے نا، ہاتھ مولا حسین کا، یہ اللہ کا ہاتھ ہے. بیعت کیسے کر سکتے ہیں؟ اب آپ لوگ کہیں گے کیا کفرانہ باتیں کر رہی ہے، کیا شرک کر رہی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب انہیں کہا گیا آپ اپنے ہاتھوں سب کی بیعت کروائیں، سب کی اپنے ہاتھوں بیعت کروائیں، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ میرے حبیب آپ جن کے ہاتھوں بیعت کروا رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدہم، کہ یہ آپ کے ہاتھوں بیعت نہیں کر رہے ہیں، یہ میرے ہاتھوں بیعت کر رہے ہیں، یہ میرے ہاتھوں بیعت کر رہے ہیں. جب غدیر خم کی منزلت پہ جب اپنے ہاتھ کو، جب وہ اللہ کے ہاتھ، نبی کے ہاتھ تھے، نبی کے ہاتھ جب امام علی کے پاس گئے تو کیا کہا تھا کہ مولا علی کے ہاتھوں میں بیعت کرو. سب نے کیا. یہ مولا علی کا ہاتھ اب امام حسن کے ہاتھ گیا تو امام حسن کے ہاتھ میں سب لوگوں نے بیعت کیا. وہ بیعت، وہ جو ہاتھ تھا وہ کس کا تھا؟ نبی کا ہاتھ جو مولا علی کو سونپا تھا. حسن کا ہاتھ جو رسول اللہ کا ہاتھ تھا. اب وہی ہاتھ مولا حسین تک آیا ہے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک ظالم کے ہاتھوں میں اللہ کا ہاتھ جائے؟ کیسے ممکن تھا؟ تو ممکن نہ تھا. اسی لیے کہا کہ میری گردنیں لے لو، میرا سر لے لو، میرا تن لے لو، میرا خون لے لو، لیکن میری جان لے لو، لیکن یہ حسین ہاتھ نہ دے گا. یہ کہنا تھا کہ مدینے سے نکلنے لگے تمام تر جتنی بھی، بس 10-15 منٹ اور میں ذکر کروں گی، اجازت ہے تو اتنے وقت تک ذکر کرنے کی. میرا بس چلے تو میں راتوں رات ذکر کروں، لیکن کیا کروں، وقت کی قلت ہے. بہرحال تو جب یہ سب کچھ منظر عام ہو چکا تو سب نے دیکھا تو مولا حسین نے خطبہ ارشاد فرمایا مدینہ منورہ میں اور کہا کہ میں حسین اب مدینہ جا رہا ہوں، مدینہ چھوڑ رہا ہوں. اب مدینے سے میں آخری حج کو چلوں، حج کر لوں، پھر وہاں سے دیکھتا ہوں میری منزل کہاں ہوتی ہے. کوفہ جاؤں گا، اپنے بابا جان سے بھی اجازت لوں گا، اور پھر وہاں سے میری منزل ایک ہی ہے، کربلا. بس اپنی منزل کو پہنچ جاؤں گا. تو اس راستے میں بہت تکلیفیں ہیں، اس راستے میں بہت زیادہ مشقتیں ہیں، بہت زیادہ ظلم ہے. تو میں تم لوگوں کو جبرن نہ کہوں گا. میں آج اپنا یہاں حجت تمام کرتا ہوں کہ اگر جو لوگ میرے ساتھ چلنا چاہیں گے وہ بے شک میرے ساتھ چل سکتے ہیں. میں انہیں نہیں روکوں گا، میں انہیں منع نہیں کروں گا، لیکن میں انہیں جبرن یہ بھی نہیں کہوں گا کہ انہیں میرے ساتھ آنا ہی ہے. کیونکہ کل لوگ یہ تاریخ کے پنے پر یہ لوگ یہ کہنے پر مجبور نہ ہو جائیں کہ حسین نے تو بتایا ہی نہیں کہ آگے موت ہے.
حسین نے تو کہا ہی نہیں کہ آگے جو ہے وہ ایسا خطرہ ہے، ایسی کالی اندھیری راتیں ہیں جہاں سے واپس لوٹ آنا، جہاں سے جان واپس نہیں آ سکتی۔ مولا حسین نے بتا دیا۔ مولا حسین کے ساتھ 10,000 مدینے کے لوگ موجود تھے، سبحان اللہ، ہے نا، 10,000 لوگ موجود تھے۔ لیکن تاریخ کے پنے ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ 72 شہدائے موجود تھے۔ کیوں؟ بہت پالیٹکس ہوا، بہت سیاسی ہوا، بہت سیاست ہوا، بہت زیادہ دھمکیاں دی گئی کہ اگر تم حسین کے ساتھ جاؤ گے تو تم بھی زندہ نہ بچو گے، اور تمہارے گھر کی عورتیں بھی نہ بچیں گی، تمہارے گھر کے بچے بھی نہ بچیں گے۔ کچھ نے ڈر سے، کچھ نے سہم کر مولا حسین کے ساتھ نہیں گئے۔ یہ میں نے بتا دیا 10,000 کی افراد تھے۔ بہرحال مولا حسین نے جانے سے پہلے جناب سغرا کے پاس، یہ ایک منظر میں سب میں مختصر کر دیتی ہوں، کافی بڑا، کافی تفصیلات ہے واقعات میں سب میں مختصر کر دینا چاہتی ہوں، سب میں مختصر، زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس۔ ایک مضائب خیز منظر اب میں بتانے لگی ہوں۔ میں شہادت تو نہیں بیان کروں گی، لیکن کچھ مصائب خیز منظر میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گی۔ دل میں آئے زور سے روئیے، دل کرے زور سے روئیے، اپنے آنسوؤں کو ضائع نہ کریے، اپنے آنسوؤں کو نہ روکیے، کیونکہ بیوی آتی ہیں پرسہ لینے کے لیے تو وہ چاہتی ہیں کہ ان کے آنچل میں ایک ایک آنسو رہے، وہ قیمتی رہے۔ بہرحال تو جانے کا وقت آیا، جناب زینب نے بھی اپنے شوہر سے اجازت لے لیا، اپنے بچوں کو ساتھ لے لیا۔ بنی ہاشم کے 18 شہزادے تھے ساتھ میں۔ جناب ام سلمہ بھی جانے کی ضد کرنے لگی تو مولا حسین نے فرمایا یہ میں نہیں کر سکتا، میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا، کیونکہ آپ ام المومنین ہیں۔ کل لوگ یہ لکھنے پر مجبور کر دیں گے کہ میری زینب کی تو رضا چھینی، ساتھ ساتھ رسول اللہ کی زوجہ کی بھی رضا چھینی، یہ ثم معاذ اللہ، یہ میں نہیں ہونے دے سکتا کہ میں اپنی اماں کے ساتھ یہ بے حرمتی ہونے دوں، یہ میں نہیں کر سکتا کہ میں رسول اللہ کے زوجے کے ساتھ میں بے حرمتی ہونے دوں۔ میری زینب میرے ساتھ جا رہی ہے، میری بیویاں میرے ساتھ جا رہی ہیں، میری بھابھی، میری بہنیں میری ساتھ جا رہی ہیں، میرے لیے یہی کافی ہے، آپ یہیں رہیں، میں آپ کو جانے کی حکم و اجازت نہیں دے سکتا۔ بہرحال مولا حسین کمرے میں گئے اور دیکھا کہ جناب سغرا کے ہاتھوں میں 6 سال کا ننھا علی اصغر موجود ہے۔ جناب سغرا سے وہ اتنی اٹیچ تھے جناب جو ہے شہزادے 6 ماہ کے علی اصغر، ہمیشہ ان کی گود سے اترتے نہیں، ہمیشہ ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ہمیشہ ان کے ساتھ۔ تو مولا حسین نے یہ منظر دیکھا اور کہا کہ سغرا میرے شہزادے کو، اپنے چھوٹے ننھے سے بھائی کو میرے ہاتھوں سونپو۔ تو جناب سغرا نے کہا کہ بابا جان یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ تو خود اپنی گود سے اتار کر میری گود میں دیتے ہیں، آج آپ میرے سب سے پیارے بھائی، میرے سب سے عزیز بھائی کو میری گود سے کیوں چھین رہے ہیں؟ کہا سغرا تمہارا بھائی بہت بڑا کام کرنے جا رہا ہے، تمہارا بھائی بہت بڑا حجت تمام کرنے جا رہا ہے، اسے میری اپنی گود میں دے دو۔ کہا بابا جان میرے اصغر سے، میرے علی اصغر سے مجھے جدا نہ کریے بابا جان، یہ میں نہیں سہ پاؤں گی، میں بھی چلوں گی آپ کے ساتھ، میں بھی چلوں گی۔ کہا سغرا میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ تم بیمار ہو اور تمہیں یہاں پر اپنی نانی جان کا خیال رکھنا ہے، تم یہاں موجود رہو، اپنی پر نانی جان کا خیال رکھنا ہے، تمہیں میرے آنے کا انتظار کرنا ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ انتظار آج بھی 1444 ہجری ہو گیا، آج بھی وہ دن سغرا کے لیے انتظار میں ہی گزرتا ہے۔ کہ اپنے بھائی کا انتظار کرنا، ہم بہت جلد واپس آئیں گے اور بہت جلد تم اپنی گود میں اپنے علی اصغر کو پاؤ گی، اپنے سینے سے لگاؤ گی۔ جناب سغرا نے کہا کہ میں بھی جاؤں گی، لیکن مولا حسین نے جانے کی اجازت نہیں دی۔ جب علی اصغر نہیں آ رہے تھے، سنیں
علی اصغر جناب سغرا کی گود سے نہیں آ رہے تھے تو مولا حسین نے علی اصغر کی کانوں میں کچھ کہا، انہوں نے کچھ کہا اور فوراً مسکرا کر علی اصغر نے جناب سغرا کی گود سے جناب مولا حسین کی گود میں آ گئے مسکرا کر۔ کیا ایسا الفاظ کہہ دیا تھا مولا حسین نے؟ انہوں نے کہا تھا کہ اے علی اصغر، تو میرا آخری حجت ہوگا، اور کل روز محشر سب سے زیادہ اگر کسی کی بات ہوگی، سب سے زیادہ اگر کسی کا ذکر ہوگا ہر مجلس عزا میں، وہ تیرا ہوگا۔ روز محشر میں تو سب سے زیادہ اعلیٰ مقام پر کھڑا ہوگا، میرے نانا جان سے ملاقات کو رہے گا، میرے نانا جان سے ملاقات کرے گا۔ اور یہ کہنا تھا کہ روانگی ہونے لگی، تمام کے تمام افراد اکٹھا ہو گئے۔ وہاں پر جناب زینب کھول کے روئے، کھل کے روئے۔ یہ وہ وقت ہے جہاں ہمیں اپنی آنسو، ہمیں جناب زینب، جناب زہرا کو پرسا دینا ہے۔ مولا آپ تمامی حضرات کو مولا سلامت رکھیں۔ تو یہ منظر جب پیشکش ہوا، سب لوگ وہاں موجود تھے، تو مولا حسین نے کہا کہ زینب ذرا رکو، بس مجھے تھوڑی سی مہلت دو، میں ذرا اپنی اماں جان سے مل کر آؤں، بقیہ میں میری اماں جان کے روزے سے میں ان سے اجازت میں لے لوں، میں ان سے اجازت طلب کر لوں، پھر میں چلتا ہوں۔ یہ کیسا مصائب خیز منظر ہوا، تاریخ کے پنوں پر لکھا گیا کہ جب ہم اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، میں خود اپنے گھروں سے نکلتی ہوں، آپ تمامی حضرات، میں بیٹی اور بیٹوں کی بات کر رہی ہوں، جب ان کے ماں کے اولاد جب گھر سے نکلتے ہیں تو اپنی اماں سے ملاقات کر کے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اماں اب میں چلوں، اجازت دے، خدا حافظ کہہ کر جاتے ہیں، سلام کر کے جاتے ہیں، ہے نا؟ ایسا ہی ہے۔ تو میں بھی جاتی ہوں، اپنے گھروں سے نکلتی ہوں، اپنی امی کو سلام کر کے نکلتی ہوں اور کہتی ہوں امی میں جا رہی ہوں، واپس آؤں گی، یہی نا؟ اب سنیں یہ کیسا مصائب خیز منظر ہوا۔ جناب زہرا کی قبر انور پر، روضہ مبارک پر مولا حسین تشریف لائے، چوکھٹ کو سجدہ کیا، چوما، آگے بڑھے، روضے کو چوما، روضے کو سجدہ کیا۔ ان کا دل اتنا بھر آیا تھا کہ انہوں نے اشارے سے سلام کیا، اشارے سے ان کا دل اتنا بھر چکا تھا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ خاص طور سے میں اپنی بات کروں، جب مجھے تکلیف ہوتی ہے میں اپنی اماں کے آنچل میں چھپ جاتی ہوں، میں اپنی اماں کو وہ ساری تکلیفیں میں بتا دیتی ہوں کہ امی آج میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، یا آج میں تکلیف میں ہوں، یا آج میں پریشان ہوں۔ میری امی اپنے آنچل میں مجھے سما لیتی ہے نا؟ لیکن مولا حسین کو اتنی زیادہ اذیت، اتنی زیادہ تکلیف تھی کہ مولا حسین اپنی اماں سے کچھ بیان نہ کر سکے، کچھ نہ کہہ سکے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ صرف اور صرف اپنی اماں کے روضے پر دیکھتے رہے، اپنی اماں کے روضے پر دیکھتے رہے، ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے، اور ان کی آنکھوں سے صرف آنسو جھرنے کی طرح ان کی آنسو جو ہے نکلنا شروع ہو گیا۔ کئی دیر تک بیٹھے رہے، کچھ منٹوں تک بیٹھے رہے، اور بیٹھتے ہوئے جب دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے اشارے سے سلام کیا، خدا حافظ کہا، اور خدا حافظ کہہ کر وہ جانے لگے۔ اتنی دیر میں جناب سیدہ سے کہ روضہ انور سے ایک تیز روشنی جاری ہوئی، نور کی روشنی، اور جناب زہرا نے صدا دی کہ اے میرا بیٹا حسین، گھبراؤ مت، تیری اماں تیرے ساتھ ہے، گھبراؤ مت، تیری اماں تیرے ساتھ ہوگی، کل روز محشر میں بھی تیری اماں تیرے ساتھ ہوگی، لیکن عرض کربلا میں جب تو تن و تنہا ہوگا، تیری اماں تیرے مصیبت وقت میں تیرے ساتھ ہوگی، اپنے ابا کے دامن، اپنی آنچل پھیلائی ہوئی ہوگی تیرے لیے، گھبرا مت، تیری اماں تیرے ساتھ ہے۔ یہ کہنا تھا، چلے گئے، اور اس کے بعد بقیہ سے ہو کر
रसूल अल्लाह के रोज़े पर गए, अपने नाना जान के रोज़े पर गए। जैसे ही अपने नाना जान के रोज़े के करीब गए, मौला हुसैन गश खाकर ज़मीन पे गिर गए और रसूल अल्लाह के रोज़े से लिपट कर उन्होंने इतना रोया, ज़ारो कत्तार रोया, ज़ारो कत्तार उन्होंने रोया और कहा कि ऐ नाना जान, आज मुझ पर ऐसी मुसीबत आन पड़ी है कि एक बच्चा अपनी माँ से सब कुछ कह देता है, अपनी तकलीफ जाहिर कर देता है, लेकिन मैं वाहिद हुसैन जो अपनी अम्मा से अपनी तकलीफ ना कह पाया, आज वो सारी तकलीफ, सारे दर्द, सारी मुसीबत, सारी बातें मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। है मेरे नाना जान, ये मदीना वो मदीना ना रहा है नाना जान, जब आप अपने कांधों पर बैठाकर मदीना की हर गलियां घुमाया करते थे और कहा करते थे सबको कि ऐ लोगों मेरे हुसैन को पहचान लो, ऐ लोगों मेरे हुसैन को देख लो, कल मेरे हुसैन के साथ रहना। आज इसी हुसैन को इस मदीने की गलियां जो है काटने को दौड़ती हैं, ये हुसैन अब इस मदीने के गलिये से रवाना हो रहा है। ये वो मदीना ना रहा है नाना जान, जब लोग मुझे सलाम किया करते थे, आज इस मदीने के लोग मुझ हुसैन को कत्ल करने के लिए आ रहे हैं। मुझ पर इतनी मुसीबत आन पड़ी है ऐ नाना जान के अब सहा ना जाएगा, अब रहा ना जाएगा। अब मैं चला अपने वतन को चला, मेरी जहां मंजिल है। तारीख के जुमले हैं, तारीख के पन्नों पर ये नक्श कर गई है लिखावट कि रसूल अल्लाह के रोज़े मुबारक पर ज़लज़ले आए कि जब मौला हुसैन ने अपनी तकलीफें जाहिर की, तीन बार मौला रसूल अल्लाह के रोज़े पे ज़लज़ले आए। एक जब मौला हुसैन रवान किए करबला की तरफ जा रहे थे, मदीना छोड़ रहे थे, अलविदा कर रहे थे अपने नाना जान को। दूसरा उस वक्त आए, उस वक्त रसूल अल्लाह के कब्र अनवर पर ज़लज़ला आया जब रसूल अल्लाह की शहादत हुई, जब मौला हुसैन की शहादत हुई 10 मुहर्रमुल हराम। और तीसरा जब जनाबे ज़ैनब तमाम तर शहदानियों की रिदा छीनी गई और जब जनाबे ज़ैनब ने वापस आकर अपना सारा मंजर पेश किया, मुसीबतें पेश की, उस वक्त रसूल अल्लाह के कब्र मुबारक पर ज़लज़ले आए। ये सारी बातें हम क्यों हर साल करते हैं? क्यों, क्या जरूरत है हमें? हम करबला की याद को ताज़ा करते हैं कि देखो 1444 हिजरी गुजर गया, लेकिन आज भी वाक़या करबला आज भी ताज़ा है, ज़ख्म करबला, मुसीबत करबला आज भी तरोताज़ा है। ऐसा मालूम होता है कि ये कुछ दिन का वाक़या कुछ गुजरा है, कुछ लम्हात पहले ये वाक़या गुजर चुका है। मौला हुसैन रवाना हो गए, हज करने नहीं दिया गया, उसमें भी बहुत जो है तफसीलात मौजूद है वाक़यात में। हज को मौला हुसैन ने उम्रे में तब्दील करके वो निकल पड़े। कूफियों के पास गए, कूफियों से कहा तुमने मुझे यहाँ बुलाया है कि आप आए और अब मेरे हाथों बैत करें। बैत करने के लिए तुम लोगों ने बुलाया, क्या हुआ? मेरे हाथों बैत करो, तुम यजीद के साथ नहीं हो, ये साबित करो। तो कहा कि हमने आपको बुलाया ही नहीं हुसैन। वो खत उन्होंने झूठा, उन लोगों ने झूठा साबित कर दिया, मौला हुसैन पर झूठ का बहतान बांध दिया। सोचे कैसे लोग थे। आज अगर खुदा न खास्ता आज अगर ये 61 हिजरी वापस आता और हम तमाम लोग मौजूद होते तो हमारे घर के घर खाली पड़े मिलते, हम सब मौला हुसैन के साथ होते, जनाब सैयदा ज़ैनब के साथ होते। क्या ये हकीकत है या नहीं? बहरहाल 1 मुहर्रम, कई रिवायत है 2 मुहर्रम को मौला हुसैन अर्ज़ करबला में तशरीफ लाए। खेमा लगाया गया, जब कील जो है ठोका गया, जब कील मारा गया, उस अर्ज़ करबला की सरजमीन पर, वीरान वो बंजर जमीन पर, जब अर्ज़ करबला की रेतीली तपती हुई जली हुई रेतीली धूप से उस मिट्टी पर, उस रेतीली जमीन पर जब कील
मारा गया तो वहाँ से खून जारी हुआ। जनाब ज़ैनब ने ये मंजर देखा तो जनाब ज़ैनब ने पूछा कि भाई जान, ये कौन सी जगह है, ये कौन सी बला की ज़मीन है जहाँ से खून जारी हो रहा है? कहा ज़ैनब यही मेरी मंजिल है, ये करबो बला है जहाँ अंबियाओं के साथ भी मुसीबत आई है। बहरहाल तो एक मुहर्रम को हमारे मौला हुसैन ख़याम किए, खैमे को लगाया और फिर वहाँ से करबला का पस मंज़र आगे बढ़ा। मेरे मौला हुसैन, उनके खानवादों, उनके बच्चों पर 3 दिन तक पानी बंद करवा दिया गया, 7 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक। और सिर्फ पानी ही बंद नहीं किया गया बल्कि बहुत मज़ीद जुल्म किया गया। और हर बार यही कहा गया कि अब भी वक्त है ए हुसैन, बैत कर लो। लेकिन मौला हुसैन हमेशा पीछे हटते हैं, कहा बैत नहीं हो पाएगी। यहीं तक मैं रोकती हूँ, इंशाअल्लाह ताला जब शहादत का वक्त आएगा कहीं पर मैं मजलिस आज़ा में मैं शहादत ज़रूर पढ़ूँगी। बहरहाल मैं कुछ बातें, मैं जुमले यही पेश करना चाहूँगी आप तमामी हजरात के लिए कि कोई जितनी भी फतवे लगाएं, जितने भी लोग कहें आपको, शैतान का काम है बहकाना और हमारा काम है शैतान को अपने रास्ते से हटाना और रास्ते से हटाकर आगे बढ़ जाना। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर साल आप मजलिस आज़ा में शामिल हो और सिर्फ आप लोग ही नहीं बल्कि और भी लोगों को अपनाएं, और भी लोग आए ताकि वो ये समझे कि अर्ज़े करबला ये सिर्फ जिक्र नहीं है, ये दर्से करबला है। इसे हमें दर्स मिलती है कि हुसैनियत आज भी जिंदा है। लेकिन बात करबला के बाद यही तो बात है, आज भी हमारे दिलों में मौला हुसैन की मोहब्बत जगी हुई है और ऐसे ही आप लोग जगाए रखें। कभी अगर कोई ये कह दे कि कहाँ जा रहे हो और आप लोग कहें कि मजलिस आज़ा में जा रहे हैं, तो जब भी कोई ये कहे कि ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब शिर्क व बिद्दत की अलामत है, तो आप उनसे सिर्फ एक बात कहें कि मसलक को अभी वक्त है, मसलक को हटा दें, मसलक को बीच में ना लाएं। ये जिक्र इलाही है, जिक्र हुसैन ही असल में जिक्र रिसालत व इमामत वो इलाही है। क्या जब हम यहाँ नमाज पढ़ते हैं बड़ी शान से, है ना, 5 वक्त की नमाज की अदायगी करते हैं, मुसल्ला बिछाते हैं और पढ़ लेते हैं बड़े आराम से, लेकिन सोचिए इस नमाज को बचाने में मेरे मौला हुसैन की लहू शामिल है, 6 माह के अली असगर की लहू शामिल है, जनाबे 18 बरस के जनाबे अली अकबर का कलेजा निकाला गया, तब जाकर ये नमाज बची। मेरे मौला हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया गया, नेज़े पर चढ़ा दिया गया, तब जाकर ये नमाज बची। तो नमाज और हुसैन से बहुत पुराना ताल्लुक है, इसे कभी ना जाया करिएगा। हम नमाज ही इसलिए पढ़ते हैं, ये इस बात की गवाही है कि मौला हुसैन जिंदा है और हम जिंदों पर ही रोते हैं, मुर्दों पर नहीं रोते। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहया वलकिन ला तशऊरून, कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि खबरदार इन्हें मुर्दा ना कहो, जो अल्लाह की राह में शहीद हो, मारे जाए या मार दिए जाए, उन्हें खबरदार मुर्दा ना कहो, क्योंकि ये जिंदा है, ये तुम्हें सुनते हैं, जानते हैं, देखते हैं, ये तुम्हारी मुसीबतों को दूर करते हैं, तुम्हारी परेशानियों का हल निकालते हैं, तुम्हारी दुआओं की कबूलियत करवाते हैं, और इनका साया हम पर हमेशा बना रहता है। तो इन्हें कब खबरदार, इन्हें मुर्दा ना कहना। हाँ ये जिंदा है मगर तुम्हें खबर नहीं। हम शैतान को नहीं देख सकते, तो हम मौला हुसैन को कैसे देख सकते हैं, जनाब सैयदा को, तमाम बीवियों को कैसे देख सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं कि हमारे दिलों में, हमारी जान में मौला हुसैन बसते हैं। ये इस बात की गवाही है। और वैसे भी हम हुसैनी हैं, हम हुसैन के साथ हैं, इसलिए हम मजलिस आज़ा करते हैं, इसलिए हम उनके गम में शामिल होते हैं, उनके गमों को पुरसा देने आते हैं, पुरसा देते हैं। ये इस बात की दलील है। सिर्फ ये इस बात की दलील नहीं है कि शिया लोग करते हैं, शिया हजरात करते हैं, शिया भाई हजरात करते हैं, नहीं,
وہ تو کرتے ہی ہیں، ہمارے اوپر تو فرض ہے، اور خاص طور سے ہم خانقاہی لوگ بھی کرتے ہیں۔ بہرحال میں اپنی تقریر یہیں سمیٹتی ہوں، انشاءاللہ تعالی کبھی اگر پھر کبھی آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو بہت ساری گفتگو ہونی ہے، بہت ساری روایت پیش ہونی ہے، بہت ساری منظر عام پیش ہونی ہے۔ میری یہ دعا ہے آپ تمامی حضرات سے، جتنی بھی میری یہاں خواتین حضرات بیٹھی ہوئی ہیں، میری مائیں میری بہنیں حضرات بیٹھی ہوئی ہیں، تمام کے لوگ یہاں جتنے بھی موجود ہیں، مولا آپ تمام لوگوں کی حاضری کو قبول کریں، قبول عطا فرمائے، آمین۔ جناب زہرا کے صدقے سے، جناب زینب کے صدقے سے، جناب سکینہ کے صدقے سے، اہل بیت اطہار کے صدقے سے، رسول اللہ کے صدقے سے تمام آپ لوگوں کو مولا سعاد و آباد رکھے، مولا ہر مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے، ہر تمام تر پریشانیوں کی مشکل کشائی کرے، مولا مشکل کشا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے۔ اور غم ہو، آپ کی زندگی میں غم آئے، میری دعا ہے آپ کی زندگی میں غم آئے، لیکن کربلا کا غم، دنیاوی غم سے آپ دور رہیں، بس یہی میری دعا ہے۔ اور خاص طور سے میری یہ دعا ہے کہ میں اپنے بھائی جناب جان عالم قادری صاحب کے گھر اس مجلس سے عزا کر رہی ہوں، مولا اس گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے، مولا اس گھر میں تمام مصیبتوں کو دور عطا فرمائے، اور میرے بھائی کے رزق میں اضافہ ہو، ان کے حلالی رزق میں خیر و برکت ہو، اور آپ تمامی حضرات سے میری یہی گزارش ہے کہ میرے بھائی کے لیے دعا گو ہوں کہ ان کی پریشانی کا حل نکلے، مولا مشکل کشائی کرے، اور ان کے چھوٹے بیٹے جو ابھی اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تقی، جناب تقی نام ہے اس معصوم سے بچے کا، مولا اسے عزادار بنائے، مولا اسے اس کے دلوں میں اہل بیت کی محبت و مودت ڈالے، اور خوب ترقی ہو، خوب ذہن نشینی ہو۔ میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ تمامی حضرات دعا گو ہوں، اور میں اپنی تقریر یہیں سمجھتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔